تو ٹیررسٹ ہمیشہ ریجونائٹ ہوتا ہے, ری اسٹرینتھن کرتا ہے اپنے آپ کو, ری گروپ ہوتا ہے اور آپ سے وہ انوائرمنٹ چھیننے کی کوشش کرتا ہے. کیا انہوں نے ہماری 1 انچ لینڈ ہولڈ کی ہوئی ہے؟ صرف وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک انوائرمنٹ جو سیکیور انوائرمنٹ ہے اس کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اور سافٹسٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں. کل رات کو سوراب میں آئے تو رسپانس میکینزم واز ود ان 7 منٹس. 7 منٹ کے اندر اندر ان کو رسپانس مل گیا اور اپنے بندے زخمی کر کے بھاگ گئے. وہ آتے ہیں 2 منٹ کے لیے, 3 منٹ کے لیے, 5 منٹ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں, پھر 2 کام کرتے ہیں. ایک تو سوسائٹی میں اوور آل پاکستان میں یہ میسج چلا جاتا ہے کہ جس طرح آپ ابھی خود فرما رہے ہیں کہ جہاں مرضی آ جائیں, جدھر مرضی آ جائیں, تو آج کسی کنٹونمنٹ پہ کیوں نہیں آتے, کسی ملٹری انسٹالیشن پہ کیوں نہیں آتے. یہ سڑکوں پہ جا کے مسافر جس کا نہ بلوچ معاشرے سے کوئی تعلق, نہ جس کا ہماری روایات اجازت دیں, وہ آ کے مسافروں کو اتار کے بے دردی سے شہید کر دیں. قوال جا رہے ہوں جن کا معاشرے میں کوئی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ان کو اتار کے مار دیں, سافٹسٹ ٹارگٹس ڈھونڈیں. تو میرا خیال ہے کہ تھنگز آر گیٹنگ بیٹر ناؤ. اٹ از ناٹ اے بلیک پکچر جو پیش کی جا رہی ہے پورے پاکستان میں. میں اس پر ایک علیحدہ پریس کانفرنس ود فیکٹس اینڈ فگرز بھی اگلے 2-4 دن میں یا نیکسٹ ویک میں کروں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں ہم نے آپریشنز کیے, کتنے لوگ ہم نے ان کے مارے ہیں, کتنے جانم وصل ہوئے ہیں, کتنے پکڑے گئے ہیں, اور کتنوں کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا عدالتوں میں. اور پھر اب جب ہم نے اپنا ایکٹ امینڈمنٹ کر لیا اس میں, تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا ہمارے لیے ٹو پریزنٹ پیپل ٹو دی کورٹ. ایک سیکنڈ پلیز, ایک سیکنڈ بیٹا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ایک سوال بیٹا آپ یہ جو ڈگاری واقعہ پیش آیا یہاں پہ جو 2 قتل ہوئے, مختلف قبائل کے جو سردار ہیں انہوں نے جو موجودہ سردار کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے حوالے سے مذمت کی ہے واقعی کی, اور کہا گیا ہے کہ چادر اور چاردیواری کو پامال کیا گیا ہے. تو یہ پریشر لانے کی کوئی دیکھیے, آپ کو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ اول تو وہ سردار صاحبان جتنے بھی ہیں قابل احترام ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رسپونڈ دیم بٹ آئی وانٹ ٹو رسپونڈ یو, کہ میں کسی پریشر میں نہیں آتا ہوں. یہ کم سے کم آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہونا چاہیے, بلوچستان کے لوگوں کو بھی, کہ میں پریشرز نہیں لیتا ہوں. جو قانون کا راستہ ہے, جو آئین کا راستہ ہے, میں اس کے مطابق چلتا ہوں. کوئی آ کے دھرنا دے 100 دن کے لیے بھی میں پریشر میں نہیں آتا ہوں. کوئی آ کے کہہ کہ بلوچستان کی سڑکیں بند کریں گے, ہم نے سڑکیں کھلوا کے آپ کو دکھا دیں, میں پریشر میں نہیں آتا ہوں. میں اس کیس پہ بھی کسی پریشر میں نہیں آؤں گا. جو آئین اور قانون کا راستہ ہوگا, جو وکٹمز کو سپورٹ کرے گا, جو وکٹم جو بیچارے مارے گئے ہیں ان کو انصاف دلانے میں جو بھی راستہ اختیار کیا جائے گا وہی راستہ اختیار کیا. جی بیٹا آرام سے, تسلی سے. گزشتہ 1 سال میں اسی طرح 17 مرد اور 17 خواتین جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مارے گئے ہیں. گزشتہ ہفتے بھی گولان کے علاقے باغ میں جو ہے سر ایک خاتون اور اس کو اس طرح بے دردی سے مار دیا تھا, اور پھر یہی الزام لگا دیتے ہیں کہ اسے سیاہ کاری کے الزام میں مارے گئے ہیں سر. اس کے لیے سر پولیس بھی FIR کہا جاتے ہیں, FIR درج نہیں ہوتے, اور ہم میڈیا بھی اب خبر چلا دیتے ہیں کہ سیاہ کاری کے الزام میں ایک مرد اور ایک خاتون مارے گئے ہیں سر. میں آپ کے کمنٹس کے ساتھ سہمت ہوں کہ ہمیں معاشرے کو, میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا معاشرہ کس پستی میں جا رہا ہے, کہ ہم ان قاتلوں کی گرفتاری کے لیے جاتے ہیں, وہ ہم پتھر مارتے ہیں. بحیثیت سوسائٹی وی ہیو ٹو تھنک کہ آج ہمارے خاص طور پہ نصیر آباد میں کہ یہ جو واقعات ہیں جن کو آپ بھی کوٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے کوئی ایکٹیو رول جہاں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہاں سول سوسائٹی کو آگے آنا پڑے گا, وہاں میڈیا کو آگے آنا پڑے گا, تاکہ ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس دیں کہ یہ جہالیت ہے. یہ جہالیت, یہ قبائلیت نہیں ہے, یہ جہالیت ہے. تو جہالیت اور قبائلیت میں فرق جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے. ہم اس کو صرف ایک قبائلی واقعہ کر کے ہم اس کو جب ٹیسٹ کیس بنائیں گے تو مجھے امید ہے کہ ان چیزوں کو بہت حد تک ذہن پہ دیکھیے. جس سے دوسری چیز یہ کہ 212 خواتین 2019 سے قتل ہوئی ہے. کوئٹہ میں یہ 25واں مطلب قتل ہے جو ہوا ہے 2021 سے. تو سول سوسائٹی کا مطالبہ ہے کہ قانون سازی ہونی چاہیے, مطلب اس کو عام قتل کیس کے طور پہ آپ لیتے ہیں. اس طرح کا کوئی میکینزم عام قتل کیس نہ دیکھیں. بالکل جی, میں اس کو روکنے کے لیے آلریڈی ہمارے قانون موجود ہیں. میں لیکن آپ کے سامنے ڈاکٹر ربابہ بلیدی صاحبہ اور میڈم راحیلہ دورانی اور مینا بلوچ صاحبہ کی ذمہ داری لگا رہا ہوں کہ وہ اس کو اسٹڈی کریں گے, اور جہاں قانون میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوگی ہم بالکل فور فرنٹ جائیں گے, ہم اس قانون کو تبدیل کریں گے. جہاں قانونی طریقے سے روکا جا سکتا ہے, جہاں معاشرتی طریقے سے روکا جا سکتا ہے, وہاں حکومت سے زیادہ سول سوسائٹی کا رول ہے, اور سول سوسائٹی کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. صاحب آپ نے ڈسٹرکٹ کے معاملے کا آپ نے ذکر کر لیا,
लेकिन इस वाकयात के लिए जो है 4 से 5 जरगे हुए थे, तो वहाँ पे जो डीसी है और कमिश्नर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। यानी एक दूसरा सर ये है कि इस वाक़े के बाद मुख्तलिफ इलाकों से ये आवाज़ उठ रही है कि मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी ऐसे लड़कियाँ हैं जो बासरा शख्सियात की नजरें में है और इसके फाइल भी कर चुके हैं। तो इस हवाले से हुकूमत करेंगे, अक्ल वाक़यात है, फिर हम हुकूमत करेंगे। आप हम मजम्मत नहीं करेंगे, आप उनको आके मेरे साथ प्राइवेटली आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कौन से सरदार साहिबान हैं। प्राइवेटली कर लें, क्योंकि पब्लिकली तो आप भी शायद ना कर सकें, आपकी मजबूरी भी मैं समझता हूँ। प्राइवेटली कर लें, मैं उस पर एक्शन लूँगा, मैं उस पर हुकूमत की जो मशीनरी होगी ज़्यादा एविडेंस ढूंढूंगा, सिर्फ आपकी बात पे ट्रस्ट नहीं करूँगा। और जहाँ आप डीसी कमिश्नर की बात करें, वहीं मेरा सवाल आपसे भी है कि काश भी आप भी कोई रिपोर्ट कर लेते, कोई मेरे साथ आपका व्हाट्सएप एक्सचेंज भी है, कोई एक्सचेंज कर लेते कि सर इस तरह का कोई जरगा हुआ है जिसमें किसी बच्ची की जान का ख़तरा है। तो देखिए, हुकूमत को तो बहुत इश्यूज़ हैं और आपको पता है कि डगारी किधर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी।